پچھلے الیکشن میں مذہب کے بنیاد پہ نفرت کی مہم کا بھی نشانہ بننا پڑا، لیکن نارووال کے لوگوں، میں آپ کی محبتوں کا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ جب انسان کا جنازہ ہوتا ہے تو اسے پھر پتہ لگتا ہے کہ لوگ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن وہ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ جب پچھلے سال مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو جس محبت کا آپ نے اظہار کیا اور جس طرح دعائیں دیں، میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ کتنے دن فون کے اوپر جب آپ لوگ میرے لیے دعائیں کرتے تھے تو ہر فون کے پیچھے کسی ماں اور بہن کی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ دعاؤں کی آواز بھی آتی تھی۔ تو میں اپنی تمام ماؤں اور بہنوں کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنے آنچل سے اللہ کے آگے میری زندگی کے لیے دعائیں کی اور میری صحت کے لیے دعائیں کی۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ ہمت اور صحت دی ہے کہ میں آپ کی اور وطن عزیز کی دوبارہ خدمت کر سکوں۔ 1 سال مکمل ہونے کے بعد میرے لیے چیلنج تھا کہ اس واقعے کی یاد دوبارہ اٹھے گی کہ 1 سال پہلے اس دھرتی پر مجھ پہ گولی چلی تھی اور میرا لہو اس دھرتی پہ ٹپکا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اس واقعے کا اس سے بہتر کیا انتقام ہو سکتا ہے کہ 1 سال بعد ہم اسی دھرتی پر پاکستان کے تمام مسالک اور پاکستان کے تمام مذاہب کے نمائندوں کو بلائیں اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیں کہ ہم پیغام پاکستان برائے امن، برائے قومی یکجہتی اور قومی یگانگت کا اس پیغام کو، جس کو 2000 علماء نے مل کر ایک فتوے کی صورت میں تیار کیا اور مجھے بحیثیت وزیر داخلہ اعزاز حاصل ہوا کہ ایوان صدر میں اس کی رونمائی کر سکیں اس ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، تو ہم سب مل کر اسی پیغام پاکستان کی تجدید کریں اور پاکستان کو اور دنیا بھر کو پیغام دیں کہ ہماری قوم کا ہر بچہ، ہماری قوم کی ہر بچی، جوان، بوڑھا، خاتون، مرد، ہر کوئی اس ملک میں امن، محبت اور بھائی چارے کو قائم کرنے کے لیے قائد اعظم کا سپاہی ہے۔ ہم قائد اعظم کے اس پاکستان کو جس میں لوگ امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ رہیں، کوئی کسی سے نفرت نہ کرے اور دلیل کا جواب تشدد سے نہیں، دلیل کا جواب دلیل کے ساتھ دیا جائے، وہ پاکستان جس میں ہم تعصب کے زہر کو ختم کر کے محبت کی شیرینی کو عام کریں، تو ہم آج مل کر اس واقعے کا انتقام اس محبت کے اور قومی وحدت کے پیغام سے دے رہے ہیں۔ اور پھر پچھلے 1 سال مجھ پہ بہت بوجھ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نئی زندگی عطا کی ہے تو مجھے اس نئی زندگی کا قرض اتارنا چاہیے۔ تو میں نے بہت سوچا، دوستوں سے مشورہ کیا، یہ خیال بھی آیا کہ کوئی رفاہی ادارہ بنایا جائے، کوئی تعلیم یا صحت کے شعبے سے ادارہ بنایا جائے، مگر پھر کئی دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کوئی ایسا اقدام اٹھائیں جس کا تعلق آپ کی ٹریجڈی یا آپ پر جو حملہ تھا اس کے حوالے سے ہو۔ تو پھر میرے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، اس حوالے سے میں اللہ تعالیٰ سے
आजिज़ी के साथ और अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए और आप सब की ताईद से ऐलान करना चाहता हूँ कि अगले 2 सालों के अंदर हम नारोवाल की धरती पर एक बैनुल-अक़वामी मेयार का इदारा बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा इंटरनेशनल इस्लामिक इंस्टीट्यूट फॉर पीस। इसके अंदर 3 मरकज होंगे। पहला मरकज मुसलसल बैनुल मसालिक और बैनुल मजहब मुकालमे के जरिए हम आंगी को फरोग देने के लिए काम करेगा। इस मरकज के अंदर हम मजहबी क़यादत, नौजवानों को जिनका मुख्तलिफ मसालिक और मज़ाहिब से ताल्लुक़ है, उनके सारा साल प्रोग्राम करेंगे ताकि जो नफरत और तासुब की दीवारें हैं उनको गिराया जा सके और हम एक पाकिस्तानी कौम की सोच के साथ एक दूसरे को देखने की सलाहियत पैदा करें। दूसरा मरकज इसमें आलमी मरकज होगा, जिसमें दुनिया के अंदर बैनुल तहजीब सिविलाइजेशनल कोऑपरेशन के डायलॉग को शुरू किया जाएगा। हाल ही में न्यूजीलैंड का जो वाकया हुआ, अभी श्रीलंका में जो वाकया हुआ, यूरोप और अमेरिका के जो वाकयात हैं, उन्होंने साबित किया है कि इंतहा पसंदी किसी एक मजहब का या किसी एक इलाके का मसला नहीं है। ये तमाम कौमों का, तमाम मज़ाहिब का और तमाम ममालिक का मसला है। तो हम नारोवाल में इस कायम होने वाले मरकज में पूरी दुनिया से मुख्तलिफ तहजीब के नुमाइंदों को और कायदीन को बुलाएंगे ताकि बैनुल-अक़वामी तहजीबों के दरमियान मुकालमे का सिलसिला शुरू हो, ताकि पाकिस्तान दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता हुआ नजर आए। तीसरा मरकज, इसके अंदर पाकिस्तान की इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और कुर्बानियों का तस्वीरी कहानी बयान करने का मरकज या गैलरी या म्यूजियम होगा। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ जब मैंने मालूम किया कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक ऐसी हमने गैलरी कायम नहीं की जहां पे उन 70,000 कुर्बानियों को डॉक्यूमेंट कर सकें जो पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ अदा की हैं। हमारे पास कोई ऐसा मरकज नहीं है जिसमें हम अपने नौजवानों को ले जाकर उस पूरी कहानी से रोशनास करा सकें कि दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी ने किस तरह हमारी जड़ों को खोखला किया। हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं कि कोई बैनुल-अक़वामी विजिटर हम उसको उस जगह से गुजारें तो वो पाकिस्तान की कुर्बानियों को देखकर अशश करने पर मजबूर हो जाए। तो इस इंस्टीट्यूट के अंदर हम पाकिस्तानी कौम की जो दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जिद्दोजहद है उसको भी डॉक्यूमेंट करेंगे, जिसमें हमारी मुसल्लह अफवाज ने कुर्बानियां दी हैं, हमारी पुलिस ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे शहरियों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे बच्चों ने कुर्बानियां दी हैं। उन तमाम कुर्बानियों की दास्तान को उस मरकज में रकम किया जाएगा ताकि दुनिया उनसे आगाह हो सके। तो मेरे बहनों और भाइयों, आज की इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हमने पाकिस्तान से गोली और गाली के पैगाम को मिटाना है। गोली और गाली की जगह हमने मोहब्बत, अमन और भाईचारे को कायम करना है। इसके लिए हमें अपने ज़हनों में तासुब को और नफरत के बीजों को ख़त्म करना है।
ہم نے اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے کا مقصد تشدد نہیں ہے۔ ہم دلیل کا مقابلہ دلیل سے کریں گے، اور جو شخص تشدد کے اوپر اترتا ہے یا آمادہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلیل سے عاری ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اسلام تو مذہب ہی دلیل کا ہے، منطق کا ہے، اور اس حوالے سے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آج مجھے پتا ہے کہ چھٹی کا دن ہے اور گندم کی کٹائی کا موسم ہے۔ اس موقع پر ہمارا زرعی معاشرہ ہے، کوئی کسان کو لاکھوں روپیہ انعام دے کے بھی کہے کہ ایک دن غیر حاضری کرو تو وہ اپنا کام اور کھیت چھوڑ کے نہیں نکلتا۔ آپ لوگ اس پیغام سے محبت کے لیے اور میرے ساتھ محبت کرتے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے، آپ نے مجھے اور اپنی محبت میں قرضدار کر دیا ہے۔ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ نے جس طرح پچھلے الیکشن میں بھی ہر طرح کی نفرت کو مسترد کیا اور اپنا اعتماد مجھے دیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمت اور اس جسم میں سانس دیا، میں آپ کی خدمت کرنے کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھوں گا۔ اور ہم سب مل کر، آج مجھے خوشی ہے کہ تمام مسالک کے لوگ موجود تھے، آج مجھے خوشی ہے کہ تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی موجود تھے۔ ہم نے حکمران جماعت کو بھی دعوت دی تھی، اگر وہ بھی شریک ہوتے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی، لیکن باوجود وہ شریک نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی تائید اس پیغام کے اندر ہے کہ ہم نے پاکستان کو گولی اور گالی سے پاک کرنا ہے۔ پاکستان قائد اعظم۔ بہت بہت شکریہ۔ احسن اقبال نارووال میں پیغام پاکستان کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔